مسئلہ آپ کے اپنے دل کو اچھا نہ لگے وہاں حدیث کو سائیڈ پہ کر کے. ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہے, ہماری سوسائٹی میں ایسا نہیں ہے. بات تو ٹھیک ہے, چہرے کا پردہ ہونا تو چاہیے, لیکن میں 19ویں سکیل کا آفیسر ہوں, 20ویں سکیل کا آفیسر ہوں. اب میری بیوی بھی چہرہ چھپا کر پھرے تو مجھ میں اور کلرک میں کیا فرق ہوگا؟ میرا معاشرہ, میری سوسائٹی, میرا ماحول اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر تم اپنے ماحول کو محمد کے تابع نہیں کرتے بلکہ محمد کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماحول کے تابع کرتے ہو تو ایمان کی خیر مناؤ. قرآن کہہ رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون, یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک زندگی کے ہر مسئلے میں محمد کریم کو فیصل نہ مان لیں. اور صرف فیصل ماننے سے بھی گزارا نہیں ہوتا. فیصل مان لیا کہ آپ مومن ہو گئے, کہا نہیں ابھی بھی نہیں. فیصل مانے اور فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں. یہ دو کام کرنے سے مومن ہو جائیں گے. کہا پھر بھی مومن نہیں. اللہ کے نبی کو فیصل مانے, ہر مسئلہ دربار محمد میں پیش کریں صلی اللہ علیہ وسلم. مولوی صاحب سے سوال کرتے ہوئے یہ نہ کہ جی یہ مسئلہ جو ہے نا ہماری فقہ کے مطابق کیا ہے, ہمارے مذہب کے مطابق کیا ہے, ہمارے امام صاحب کا قول کیا ہے. سوال کرو میرے امام, میرے قائد, میرے نبی, میرے رہبر, میرے رہنما, قائد اعظم, امام اعظم, امام الانبیاء محمد کریم کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور یاد کرو اس صحابی کی بات کو جس سے سائل نے آ کر پوچھا تھا اس مسئلے میں کیا کہتے ہو. کہا میں کیا کہوں, امام کائنات نے یوں کہا ہے. کہا میرے خیال میں ابو بکر و عمر کا قول تو یوں ہے. کہا ڈرتا ہوں کہیں آسمان سے تجھ پہ پتھروں کی بارش نہ ہو جائے. میں تجھے کہتا ہوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا, اور تو نبی کے قول کے مقابلے پہ کہتا ہے ابو بکر و عمر نے یوں کہا. تیرے اس جرم پہ کہیں آسمان سے پتھر نہ گر جائے. اگر نبی کی بات کے مقابلے پہ شیخین کی بات آئے اور صحابی کہے پتھر گرنے کا ڈر ہے, میں اور آپ نبی کی حدیث کو ٹھوکر مار دیں کیونکہ معاشرہ نہ مانے, قوم نہ مانے, برادری نہ مانے, بیوی نہ مانے. داڑھی رکھن نو دل تے بڑا کرتا ہے پر بیگم نہیں راضی ہوندی. جس کا بیوی اس کی بیگم سے ہار جائے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. فیصل رسول اللہ کو مانو, فیصلہ رسول اللہ سے کرواؤ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کا نام آئے تو کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ایک مرتبہ کہو گے عرش والا 10 رحمتیں آپ پہ اتار دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری شرط, فیصلہ اپنے اختلافات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواؤ, پھر بھی مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتا. تیسری شرط ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. نبوی عدالت سے فیصلہ آنے کے بعد دل کے اندر کوئی تنگی, کوئی ٹیڑھ, کوئی کجی, کوئی وٹ. عجیب بات تو ٹھیک ہے مولوی صاحب اتنا آپ نے ڈرا دیا ہے, ہم نے اب گھر کے اندر شرعی پردہ تو کروا دیا, لیکن دیکھو کوئی مزہ تو نہیں آیا نا. پہلے ہم جب ڈائننگ ہال میں آتے تھے کھانے کے لیے بیٹھتے تھے, میں بھی ہوتا تھا, سامنے بھابھی ہوتی تھی, ادھر میری بیگم ہوتی تھی, ادھر میری سالی ہوتی تھی, مل کے بڑی پیار اور محبت کی فضا میں کھانا کھاتے تھے. ہن بندے دا منہ ادھر ہے, بڈھی دا منہ ادھر ہے. یہ بھی کوئی گل ہے؟ بات تو ٹھیک ہے, مان تو لیا ہم نے, پر یہ جو پر ہے نا یہی ہلاکت ہے. جی آپ نے اتنا ڈرایا, حدیثیں سنائی, داڑھی رکھ تو لی ہے پر کھرک بڑی ہوندی ہے, چنگی نہیں لگتی, سونی نہیں لگتی, سجدی نہیں. داڑھی والا بھی کوئی شریف آدمی ہوتا ہے, میرے جیسا آدمی اتنے بڑے سکیل پر بیٹھنے والا, اتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھنے والا, وہ بھی داڑھی رکھ کے بیٹھے تو ڈرائیور میں اور مجھ میں کیا فرق ہوگا؟ یہ پر, یہ دل کی کچی. عورت کہتی ہے خامد کا ڈر سے برقع پہن تو لیا ہے میں نے, اب دیکھو شاپنگ کرنے جاتی ہوں اور برقعے میں چھپی بھی ہوتی ہوں, شاپنگ کا مزہ ہی نہیں آتا. پہلے بڑا اچھا مزہ ہوتا تھا, چہرہ کھلا, جہاں مرضی جا رہی ہوں, بھیڑ بکریوں کی طرح گھوم رہی ہوں, کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے.
اب مجھے وہ نقاب پہنا دیا گیا ہے. ثم لا يجدوا في انفسهم, دل کے اندر کوئی کجی نہ ہو, کوئی ٹیٹ نہ ہو, کوئی تنگی نہ ہو. 3 شرطیں. کیا اب مومن ہو گئے؟ رسول اللہ کو فیصل مانا صلی اللہ علیہ وسلم. برادری فیصل نہیں, قوم قبیلہ فیصل نہیں, قومی اسمبلی فیصل نہیں, انگریز کے کالے قانون پہ قائم شدہ عدالتیں فیصل نہیں. فیصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر صرف فیصل ماننے سے کام نہیں کہ نبی کا نام آئے انگوٹھے چوم لے. فیصلہ بھی نبی سے کرواؤ. پھر اپنے دل میں تنگی بھی نہ ہو, کجی بھی نہ ہو, ٹیڑھ بھی نہ ہو. 3 شرطیں پوری ہو گئی. کیا میں اب مومن بن گیا؟ کہا نہیں, ایک شرط باقی ہے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. نبی جو فیصلہ کرے اس فیصلے پہ عمل کر کے دکھاؤ. کیسے عمل کر کے دکھاؤ؟ مسجد سے نکلے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, صحابہ اور صحابیات کو مسجد کے راستے میں اکٹھے چلتے ہوئے دیکھا, برداشت نہ کر سکے. کہا عورتوں تمہیں حق نہیں ہے درمیان میں چلنے کا, تم دیوار سے لگ کر چلو. مردوں تم راستے کے درمیان میں چلو. کہا عورتوں نے ایک مرتبہ فرمان رسول سنا, اس طرح اس حدیث پہ عمل کیا, دیوار سے ایسے لگ کر چلتی کہ ان کے دوپٹے دیوار کے پتھروں میں اٹک جایا کرتے تھے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اختلافات کو ختم کرنے کے لیے نبی کے فیصلے پر عمل کیسے ہو؟ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرا جی چاہتا ہے کیا ہی بہتر ہوتا اگر یہ دروازہ ہم عورتوں کے لیے مسجد نبوی کا چھوڑ دیتے. ابن عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم ساری زندگی اس دروازے سے دوبارہ میں داخل ہی نہیں ہوا. یہ اختلافات کا حل ہے, یہ اختلافات کو مٹانے کا راستہ ہے. اب آئیے, اگر اللہ کی ذات میں اختلاف ہے, ایک کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد, اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کا بیٹا نہیں, اللہ کے ماں باپ نہیں. دوسرا اختلاف کرتے ہوئے کہتا ہے نہیں, چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ, ظاہر دے وچ پیر فریدون, باطن دے وچ اللہ. تمہیں تو نظر ہی نہیں آتا, ہماری معرفت کی آنکھوں سے دیکھو گے تو ہمارے بابے بھی اصل میں اللہ ہے, اللہ کی شکل میں زمین پہ آئے ہوئے. دوسرا اپنی مسجد سے آواز لگاتا ہے آپ کو کیا پتا, الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. تمہیں نہیں پتا, تم دیکھ ہی نہیں سکتے, تمہاری آنکھیں ہی بے حیا ہیں. گستاخ آنکھوں نے کیا دیکھنا. کرسی سجتی ہے میلاد النبی پر, پوچھنے والا پوچھا یہ کرسی کس کے لیے سجی؟ آپ کو نہیں پتا, یہاں رسول اللہ نے آ کر بیٹھنا ہے. اس نے کہا اچھا جب اللہ کے نبی آئے مینوں دس دیں میں بھی ویکھ لاں گا. کہتا نہیں تو بھابی ہے, تیری اکھاں گستاخاں نے, وہ نہیں ویکھ سکتی. گستاخ آنکھوں کو نبی نظر ہی نہیں آتے, نظر ہی ان کو آتے ہیں جو سبز سر پہ طوطے بنے پھرتے. کہا اچھا کوئی بات نہیں, میری آنکھیں اگر گستاخ ہیں نہیں دیکھ سکتی, میں آنکھیں بند کر لوں گا, نبی آئے تو میرا ہاتھ لگوا دینا کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کا نور ہے, وہی جو مستوی عرشتہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اختلاف ہو گیا کوئی بات نہیں, نظریے کا الگ ہونا, اختلاف ہونا بڑی بات نہیں, لیکن اس اختلاف کو باقی رکھ کر اس میں اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانا یہ بربادی اور ہلاکت ہے. اسے کہو آؤ قرآن حکیم کو سنتے ہیں, قل هو اللہ احد, اللہ 2 نہیں, اللہ 3 نہیں, اللہ 4 نہیں, اللہ 5 نہیں. یہودیوں نے 2 کہا, کسی نے 3 کہا. قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے. جب قرآن کی یہ آیت آ گئی اختلاف ختم. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے, نہیں مرے, موجود ہے. سنا ہے ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہو, ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زندہ ہے, موجود ہے. کبھی الیاس قادری کے جلسے میں آ جاتے ہیں, کبھی طاہر القادری کے جلسے میں آ جاتے ہیں, کبھی دارالعلوم میں حساب چیک کرنے آ جاتے ہیں, کبھی رائمنڈ میں آ جاتے ہیں, کبھی فیصل آباد ڈنڈا لے کے پہنچ جاتے ہیں. تمہیں کیا پتا؟ ان سے کہو آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں, کوئی بات نہیں, آپ کا مذہب ہے, قرآن سے پوچھ لو. انک میت و انہم میتون وما محمد الا رسول. قرآن کی آیت آ گئی. اب اختلاف کو ختم کر کے وہ مسلک, وہ منہج, وہ راستہ اپناؤ جو قرآن بتا رہا. اختلاف پیدا ہو گیا, نبی کی بات مانے یا اپنے شیخ اور امام کی بات مانے, حدیث کو قبول کرے یا قول امام کو قبول کرے. اختلاف پیدا ہو گیا.
کوئی مسئلہ نہیں، قرآن سے پوچھ لو. سورۃ اعراف آیت نمبر 3، مالک کا اعلان، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اے دنیا والو، اتباع جب بھی کرنا منزل من اللہ شے کی کرنا جو اللہ نے اتاری، ایک قرآن اور ایک حدیث. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہوئے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر دوستو، یاروں، بزرگوں، اولیاء، پیروں، فقیروں کے پیچھے نہ چلنا. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، نصیحت پکڑنے والے بڑے تھوڑے ہوا کرتے. اختلاف ہو جائے، اس اختلاف کو لاؤ، قرآن و حدیث پہ پیش کرو. لیکن یہاں پر ایک نقطہ سمجھیے، اختلافات قرآن و حدیث پہ پیش کر کے ختم کب کیے جاتے ہیں؟ جب یہ دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا، جب یہ دل اخلاص کے لیے مالا مال ہو، اور جب دل میں ریاکاری ہو تو اختلاف ختم. جب ساری کھیل ہی ریاکاری کے لیے، جب ساری گیم ہی دکھلاوے کے لیے، اچھا کام میں کروں نام اس کا بن جائے، اچھا محنت میں کروں چرچا اس کا ہو جائے. جب مقصد عمل کرنے کا، جب مقصد محنت کرنے کا، جب مقصد کام کرنے کا یہ ہو، میرا نام بلند ہو، میرا پروپیگنڈا ہو، لوگوں میں میرا تذکرہ ہو، تو پھر سمجھ لیجئے یہ عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، یہ عمل آپ کی ہلاکت کا سبب بن جائے گا. شہید سے بڑا کوئی عمل ہے؟ شہید سے بڑا کوئی عامل ہے؟ شہادت سے بڑا کسی چیز میں اجر ہے؟ جان دی ہوئی اللہ کی، اللہ کے سامنے اس کو قربان کر ڈالتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہید کو لایا جائے گا. کبھی اختلاف ختم نہیں ہو سکتا، نہ بھائیوں میں، نہ دوستوں میں، نہ برادری میں، نہ معاشرے میں، نہ مجلسوں میں، جب تک اللہ کا خوف اور اخلاص کی دولت پاس نہ ہو، جب تک ریاکاری دکھلاوا رہے گا. یہ اختلافات شیطان اس کو ہوا دے کر مسلمانوں کو لڑواتا ہی رہے. آپ نے فرمایا شہید کو قیامت کے دن لایا جائے گا. مالک پوچھے گا کیا کر کے آیا؟ وہ کہے گا ایک جان تو نے دی تھی وہی تیرے راستے میں کٹوا آیا. مالک فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، کذبت، تو جھوٹا ہے. تو نے تو اس لیے مار کا لڑا تھا یقال لک جری، لوگ کہیں بڑا کمانڈر، بڑا بہادر، جب دیکھو میدان جہاد نہیں ہوتا ہے. فقد قیل اذهبوا به الى النار، جس مقصد کے لیے تو نے جان دی تھی وہ مقصد دنیا والوں نے پورا کر دیا. تیرے نام کے ساتھ کمانڈر کا لقب لگ گیا، تیری وصیت چھپ گئی، تیرے چرچے ہو گئے. فرشتوں اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں لے جاؤ. یہ ہے ریاکاری، یہ ہے دکھلاوا. دکھلاوے کے لیے عمل، دکھلاوے کے لیے کام، دکھلاوے کے لیے محنت. جب دکھلاوے کے لیے کام ہوتا ہے تو انسان ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتا رہتا. یہ کام نہ کرے، کیوں؟ یہ نمبر ہو رجن گے، یہ معاشرے میں اور اچھا مقام پالے گا. لوگ کہیں گے دیکھا کتنا بڑا کام کیا ہے اس نے. بربادی ہو ریاکار کے لیے، عمل کر کے لوگوں میں اپنے نام کا چرچا چاہتا ہے. اور مبارک ہو جس کو اخلاص کی دولت مل جائے. اللہ ہم سب کے دل میں اخلاص پیدا فرمائے. وہ عمل تو کرتا ہے لیکن دونوں میں شتان کتنا بڑا فرق ہے. ریاکار عمل کیوں کرتا ہے؟ لوگوں کے اندر چرچا ہو، اس نے بڑے کام کیے، اس نے بڑے پروگرام کیے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس کی لسٹ لوگوں کے سامنے کھل جائے. اور اخلاص کی دولت سے مالا مال وہ اپنے عمل کو چھپاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، قافلہ چلتا ہے، آخری پہر رات کا آتا ہے، قافلہ بستر لگاتا ہے، خیمے لگاتا ہے، سونے کے لیے لیٹ جاتا ہے. ان میں ایک نمازی بھی ہے جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے، وہ بھی لیٹ جاتا ہے. اور جب دیکھتا ہے سارے ہی سو گئے، سب کی آنکھیں بند ہو گئی، مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں رہا، یہ تو لیٹنے کا اور سونے کا ڈرامہ کر رہا تھا، اٹھتا ہے اور مصلی پہ اپنے رب کو یاد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں اس کے عمل کو دیکھ کر اللہ عرش پہ مسکرا دیتا ہے. جس میں اخلاص کی دولت ہے، اس کا مقام، اس